کہتے ہیں وقت ہر راز کو دفن کر دیتا ہے، ہر ظلم کو ماضی کی دھول میں چھپا دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مٹتے نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں اور پھر ایک رات واپس آ جاتے ہیں۔ لوناریٹ کی سلطنت کے اوپر آسمان آہستہ آہستہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ عام شام کا سرخ رنگ نہیں تھا، یہ خون جیسا گہرا خوفناک سرخ تھا۔ خون کا چاند 100 سال بعد دوبارہ طلوع ہو رہا تھا۔ محل کی سب سے اونچی بالکونی پر شہزادی عامرہ خاموش کھڑی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی جل رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا آج کچھ ختم ہونے والا ہے، یا شاید کچھ شروع ہونے والا ہے۔ لوناریٹ کو روشنی کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ سنہری مینار، چمکتے فوارے، اور ایک شاہی خاندان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے خون میں قدیم برکت شامل ہے۔ لیکن ہر برکت کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ہر کہانی مکمل نہیں سنائی جاتی۔ محل کے اندر سازندے خاموش ہو چکے تھے، خادم سرگوشیاں کر رہے تھے، سپاہیوں کی آنکھوں میں غیر معمولی چکناپن تھا۔ عامرہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند پہلے سے بڑا لگ رہا تھا، جیسے وہ سلطنت کو گھور رہا ہو۔ اچانک تیز قدموں کی آواز گونجی۔ شہزادی عالیہ، بادشاہ سلامت گر پڑے ہیں۔ عامرہ کا دل جیسے رک گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی شاہی کمرے میں پہنچی۔ دروازے کھلے تھے، سرخ چاندنی اندر پھیل رہی تھی۔ بادشاہ الرک بستر پر بے ہوش پڑے تھے، ان کا چہرہ سفید، سانسیں کمزور۔ شاہی حکیم پیچھے ہٹا۔ یہ عام بیماری نہیں ہے، اس نے آہستہ کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کی زندگی کھینچ رہا ہو۔ عامرہ نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا۔ ابا جان، آنکھیں کھولیے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ شاہی نجومی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تمار تھا۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا اور بولا، لعنت جاگ چکی ہے۔ کمرہ خالی کر دیا گیا۔ نجومی نے آہستہ آواز میں کہنا شروع کیا، 100 سال پہلے اسی رات ایک جادوگرنی کو اس محل کے نیچے قید کیا گیا تھا۔ عامرہ نے حیرت سے دیکھا۔ اس کا نام ایالارا تھا۔ وہ مستقبل دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آنے والے قحط اور بغاوت کی پیش گوئی کی تھی، لیکن دربار نے اسے خطرہ سمجھا۔ اسے جھوٹا قرار دیا گیا، جادوگرنی کہا گیا، اور خون کے چاند کی رات اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ کمرے میں سردی پھیل گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے بد دعا دی، ہر 100 سال بعد خون کے چاند کے نیچے شاہی خاندان کا کوئی فرد گرے گا۔ عامرہ کی آواز کانپ گئی۔ کیا میرے والد؟ نجومی نے سر جھکا دیا۔ وہی اس لعنت کا ہدف ہے۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ عامرہ اکیلی شاہی کتب خانے میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک پوشیدہ لیور دبایا۔ کتابوں کی الماری سرک گئی۔ پیچھے ایک پتھریلی سیڑھی ظاہر ہوئی۔ مشل ہاتھ میں لیے وہ نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم کی گونج دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ دیواروں پر قدیم نشان چمک رہے تھے، قید کے منتر۔ آخر میں ایک بھاری دروازہ کھڑا تھا، سرخ پتھروں سے جڑا ہوا۔ عامرہ نے ہمت کی اور دروازہ دھکا دے کر کھول دیا۔ کمرہ وسیع تھا، ستون اندھیرے میں گم تھے۔ درمیان میں ایک قدیم آئینہ کھڑا تھا، خون کے چاند کی روشنی چھت کے شگاف سے سیدھی اس پر پڑ رہی تھی۔ آئینہ لرزا اور اس کے اندر ایک عورت کا عکس ابھرا، شفاف، مدھم روشنی میں نہایا ہوا۔ آخرکار آواز گونجی،
شاہی خون کی کوئی اولاد یہاں آئی ہے؟ عامرہ نے ہمت جمع کی۔ میں اپنے والد کو بچانے آئی ہوں۔ روح کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں نے تمہارے والد کو نقصان پہنچانا نہیں چاہا۔ میں انصاف چاہتی تھی۔ میرا نام ایالارا ہے، روح نے کہا۔ میں نے سلطنت کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے دھوکے سے قید کیا گیا۔ میں غصے میں تھی اور میں نے لعنت دی۔ کمرہ ہلنے لگا، لیکن 100 سال کی تنہائی نے مجھے بدل دیا۔ عامرہ نے آہستہ کہا، اگر میں تمہیں آزاد کر دوں، کیا تم لعنت واپس لے لوگی؟ روح نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عامرہ نے لوہے کا اسٹینڈ اٹھایا۔ آئینہ تیزی سے چمکنے لگا۔ ایک بار مارا تو واپسی نہیں ہوگی، روح نے کہا۔ عامرہ نے پوری طاقت سے آئینے پر وار کیا۔ دھماکہ ہوا۔ سرخ روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آئینہ ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ جادو کی گرج سنائی دی۔ پھر خاموشی۔ روح آزاد ہو کر روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ صبح کی سنہری روشنی محل پر پھیل گئی۔ خون کا چاند غائب تھا۔ شاہی کمرے میں بادشاہ نے آہستہ آنکھیں کھولیں۔ لعنت ختم ہو چکی تھی۔ عامرہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے بالوں میں چاندی کی ایک لٹ ابھر آئی تھی۔ قربانی کا نشان، نجومی نے آ کر کہا۔ آج سے یہ سلطنت جادو سے نہیں، انصاف سے چلے گی۔ اور واقعی خون کا چاند دوبارہ کبھی نہیں نکلا۔ لوگوں نے عامرہ کو اس کے تاج سے نہیں، اس کی قربانی سے یاد رکھا، کیونکہ اصل ملکہ وہ نہیں ہوتی جس کے سر پر تاج ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔